الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا نفی جنس، جو اس میں جنس کی صفت کی نفی کرتا ہے۔ بحث ہماری اس میں چل رہی تھی کہ جو عامل لفظی ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں جی۔ عامل لفظی کی حروف، اسماء اور افعال۔ تو پھر ہم نے یہ کیا ہے کہ پہلا ٹاپک لے رہے ہیں حروف کے بارے میں، حروف عاملہ کے بارے میں۔ تو عرض کیا ہے کہ حروف کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کچھ وہ حروف ہیں جو صرف اسم میں عمل کرتے ہیں، کچھ وہ حروف ہیں جو فعل میں عمل کرتے ہیں۔ وہ حروف جو فعل میں عمل کرتے ہیں ان کو ہم نے رکھا ہوا ہے بعد والے جلسے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی جو ہے وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں اس میں نا ہماری جو ہے نا بحث چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں ان کی 5 قسمیں تھیں۔ حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل، ما ولا مشبہتان باللیسا، لا نفی جنس، حروف ندا، ٹھیک ہے۔ تو پہلی جو ان کی مطلب قسم تھی حروف جارہ کی وہ ہم نے تمام کر دی الحمدللہ خدا کے لطف سے۔ حروف مشبہ بالفعل پڑھ لیے، ما ولا جو لیسا کے مشابہ ہیں وہ تمام ہو گیا۔ اور چوتھی قسم ان حروف کی جو اسم میں عمل کرتے ہیں وہ ہے لا نفی جنس، جو ابھی ہم بحث کرنا چاہ رہے ہیں جی۔ لا نفی جنس کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سوال ہے۔ لا نفی جنس جی، لا نفی جنس وہ ہے جو جنس کی نفی کرتا ہے۔ لا نفی جنس لفظوں سے ظاہر ہے، لا نفی جنس، جنس کی نفی کرتا ہے۔ مثلا اگر عرض کروں نا لا رجل فی الدار، تو اس کا معنی یہ ہے گھر میں کوئی مرد بھی نہیں ہے، پوری جنس کی نفی کرنی ہے۔ اگر یہاں کو یہ کہہ دے، توجہ فرمانا، لا رجل فی الدار بل رجلان، گھر میں کوئی مرد بھی نہیں ہے بلکہ 2 مرد پھر کہے ہیں، تو جنس کی نفی تو نہ ہوئی نا۔ جنس کی نفی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مرد بھی نہیں ہے، اسے کہتے ہیں لا نفی جنس۔ لا نفی جنس کا جو آگے اچھا یہ کرتا کیا ہے، مبتدا خبر پہ آتا ہے۔ یہ بھی مبتدا خبر کے اوپر داخل ہوتا ہے، اور جو مبتدا ہوتا ہے اس کو اس کا اسم اور خبر کو اس کی خبر کہتے ہیں۔ یعنی مبتدا اور خبر کے اوپر یہ آتا ہے، جو مبتدا ہوتا ہے وہ لا کا اسم کہلاتا ہے، اور خبر جو ہوتی ہے وہ اس کی خبر کہلاتی ہے۔ یہاں انشاءاللہ توجہ کا، آپ کی خصوصی توجہ کا طالب ہوں کہ یہ جو مطلب ہے لا ہے، اس کا اسم کی نا 4 صورتیں بنتی ہیں۔ لا کے اسم کی، لا کا اسم اکثر نکرہ مضاف ہوتا ہے، نمبر 1، یعنی لا نفی جنس کا جو اسم ہوگا وہ نکرہ ہوگا اور آگے پھر مضاف بھی ہو رہا ہوگا۔ یہ جو صورت ہے نا، اس میں جو لا کا اسم ہے نا کیا ہوتا ہے، جو اکثر نکرہ مضاف ہوتا ہے، اس صورت میں یہ منصوب ہوتا ہے۔ یہ لا کا اسم اس صورت میں منصوب ہوتا ہے۔ دوسری صورت لا کی یہ ہے کہ لا کا جو اسم ہے وہ مفرد ہو، نکرہ ہو اور مفرد ہو۔ لا کا اسم نکرہ مفرد ہو بس، تو اس صورت میں مبنی بر فتح ہوگا۔ مثالیں دوں گا، ٹھیک ہے۔ پہلی صورت کیا بیان کی ہے، لا نفی جنس کا اسم نکرہ مضاف ہو تو منصوب ہوگا۔ 2، لا نفی جنس کا اسم نکرہ مفرد ہو صرف تو مبنی بر فتح ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ لا نفی جنس کا جو اسم ہے نا وہ معرفہ ہے۔ لا نفی جنس کا اسم معرفہ ہے۔ اس صورت میں جب معرفہ ہو تو ایک اور لا اور معرفہ کا تکرار ضروری ہے۔ تیسری صورت دھیان دینا، لا نفی جنس کا اسم جب معرفہ ہو تو ضروری ہے کیا کہ ایک اور لا لایا جائے اور ایک اور معرفہ کا تکرار کیا جائے۔ اس صورت میں پھر یہ جو البتہ لا کا عمل ہے نا، وہ لا کا عمل ملغا ہو جاتا ہے، لا کا عمل باطل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی صورت کیا ہے جی، 4 صورتیں عرض کرنی تھی نا، وہ یہ ہے
کہ لا کا جو اسم ہے وہ نکرہ ہو، نکرہ، لیکن پھر ایک اور نکرہ کا بھی اگر تکرار کیا جائے تو اس لا کے اسم کو پڑھنے کی، لا کے اسم کو پڑھنے کی 5 صورتیں ہیں کہ ان کو کیسے پڑھنا ہے۔ جیسے مثلا لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے، اس میں آپ کو پڑھ کے دکھائیں گے کہ 5 طریقوں سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری بحث تھی لا نفی جنس میں۔ ایک مرتبہ پھر عرض کر دیتا ہوں، عبارت سے بھی انشاءاللہ پڑھنا ہے، پھر میں بعد والا جو ہے نا ان کی طرف جا رہا ہوں۔ جی وہ یہ ہے کہ لا نفی جنس کو لا نفی جنس کیوں کہتے ہیں جی؟ لا نفی جنس کو لا نفی جنس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جنس کی نفی کرتا ہے جی۔ مثلا کہیں کہ لا رجل فی الدار، کوئی گھر میں کوئی مرد بھی نہیں ہے، پوری مردوں کی نفی کرنی ہے۔ اگر کوئی فرض کر لیں اس طرح کہہ دے لا رجل فی الدار بل رجلان، تو عرض کیا غلط کیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جنس کی پھر نفی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو لا نفی جنس ہے اس کے اسم کی 4 صورتیں بنتی ہیں۔ وہ 4 صورتیں یہ ہیں کہ پہلے لا کا جو اسم ہوگا وہ نکرہ ہوگا اور مضاف ہوگا۔ اس صورت میں وہ کیا ہوگا جی؟ منصوب ہوگا۔ اگر اس کی بھی مثال لا غلام رجلن، لا غلام رجلن، یہاں اس مثال میں کیا ہوا ہے؟ لا کا اسم نکرہ ہے غلاما اور مضاف ہوا ہے رجلن، تو لا کا اسم کیا ہونا ہے؟ جب نکرہ مضاف ہوگا تو منصوب ہوگا غلاما۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر لا کا اسم کیا ہو؟ مفرد ہو، صرف نکرہ ہو اور مفرد ہو تو مبنی بر فتح ہوگا، صرف مبنی بر لا رجلا فی الدار، لا رجلا مبنی بر فتح ہے، نکرہ ہے اور مفرد ہے۔ اور تیسری صورت بیان کی تھی کہ لا کا اسم نہ، توجہ، لا کا اسم معرفہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر ایک اور لا اور معرفہ لانا پڑتا ہے، لا کا عمل باطل ہو جاتا ہے، ملغا ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال لا زید عندی ولا عمر، صحیح ہے نا، لا کا اسم کیا ہے؟ زید ہے، معرفہ ہے، تو ایک اور لا اور معرفہ لائیں، لا زید عندی ولا عمر، عمر بھی تو معرفہ ہے نا، لا اور ایک اور معرفہ لائے ہیں اور لا نے کوئی عمل بھی نہیں کیا، لا کا عمل ملغا ہو گیا ہے۔ اور جو چوتھی صورت تھی وہ یہ تھی کہ لا کے بعد نکرہ مفرد ہو اور پھر نکرے کا تکرار ہو، تو 5 صورتیں جو کہ انشاءاللہ پڑھنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ میں۔ اچھا جی، آخری صورت آگا جان، آخری ہماری کن کے بارے میں بلا بار بار کہتا آ رہا ہوں، موضوع سے نہیں ہٹنا، ٹھیک ہے۔ ایک ہمارے استاد بزرگوار تھے، میں اکثر تذکرہ کرتا ہوں، وہ کہتے تھے آغا جان سارے کیرا می تراشی، کس کے سر کو تم تراش رہے ہو؟ موضوع تو مشخص ہو، مشرق مغرب کی باتیں مت کرو، شمال جنوب کی۔ موضوع عزیزو، موضوع ہمارا اس میں چل رہا ہے کہ وہ حروف جو صرف اسم میں عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی کتنی قسمیں تھیں جی؟ 5، وہ ساری ہم پڑھتے پڑھتے آئے ہیں اور ابھی اس 5ویں کو پڑھ رہے ہیں۔ وہ حروف جو صرف اسم میں عمل کرتے ہیں ان کا نام ہے حروف ندا۔ حروف ندا کو حروف ندا کیوں کہتے ہیں؟ یعنی وہ حروف جن کے ذریعے صدا دی جاتی ہے، جس کے ذریعے پکارا جاتا ہے۔ حروف ندا کتنے ہیں جی؟ حروف ندا 5 ہیں، یا، ایا، حیا، اے، حمزہ مفتوحہ، 5 ہیں جی حروف ندا۔ اب ان کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ یا نا قریب اور بعید دونوں کے لیے آتا ہے، کسی کو ندا دینی ہو، پکارنا ہو، بندہ قریب ہو یا تھوڑا دور ہو، یا استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو اے اور حمزہ مفتوحہ ہے یہ منادہ قریب کے لیے آتے ہیں۔ اے اور حمزہ مفتوحہ نا، کوئی قریب ہو نا تو اس قریب کو ندا دینے کے لیے نا اے اور حمزہ لگتا ہے۔ ایا، حیا جو ہیں یہ دور والے کو ندا دینے کے لیے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور بات عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ بھلا کوئی نشانی ہے، وہ دور کے لیے، یہ قریب کے لیے۔ ایک نقطہ دے رہا ہوں، امیدوار ہوں کہ مفید ثابت ہوگا، وہ یہ ہے کہ جس کے لیے نا زبان تھوڑی کھلتی ہے، اے حمزہ مفتوحہ وہ قریب کے لیے ہیں، جس کے لیے تھوڑا زبان اوپر جا رہی، ایا، حیا، ٹھیک ہے، وہ دور کے لیے ہیں۔
یہ یا ہے اور حمزہ میں انشاءاللہ اس طرح نا آپ فرق تفکیک کر سکتے ہیں، یا قریب اور بعید دونوں کے لیے آ گیا۔ اچھا، اب یہ حروف جو ندا ہیں ان کے آگے نا آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ کس طرح یہ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جو حروف ہیں ان کا نا توجہ، یہ حروف ندا کا جو اسم ہے یعنی منادا، اگر منادا مضاف ہو 1، مشابہ مضاف ہو 2، نکرہ غیر معینہ ہو منادا تو وہ منصوب ہوگا۔ 3 جگہوں کے اوپر منادا منصوب ہے۔ کب جی؟ یعنی جب یہ حروف لگیں اور آگے والا منادا ہوتا ہے نا، وہ منادا مضاف ہو 1، مشابہ مضاف ہو 2، نکرہ غیر معینہ ہو منادا 3 جگہوں کے اوپر منادا منصوب ہوتا ہے۔ مثالیں دے دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، منادا مضاف جی، یا غلامہ زیدن، یا غلامہ زیدن، منادا مضاف ہوا ہے نا، غلام کو مضاف کیا ہے زید کی طرف تو منصوب ہے، منادا مضاف ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مشابہ مضاف ہو، مشابہ مضاف جیسے یا طالعن جبلن، اے پہاڑ پر چڑھنے والے۔ یہاں ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ مشابہ مضاف کو مشابہ مضاف جی کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو مضاف ہوا، مشابہ مضاف کو مشابہ مضاف کیوں کہتے ہیں؟ توجہ، جس طرح مضاف الیہ کے بغیر معنی کو مکمل نہیں کرتا، مضاف کے بعد مضاف الیہ ہوگا تو اس کا معنی مکمل ہوگا، اسی طرح مشابہ مضاف میں یہ ہے کہ جب تک ان کے بعد والا نہ آئے اس وقت تک ان کا معنی مکمل نہیں ہوتا، اس لیے ان کو کہتے ہیں مشابہ مضاف، ٹھیک ہے۔ یعنی دوبارہ، جس طرح مضاف الیہ کے بغیر معنی کو مکمل نہیں کرتا، یہ مشابہ مضاف میں بھی ایک اسم دوسرے کے بغیر معنی کو مکمل نہیں کرتا۔ جیسے مثلا یا طالعن، اے چڑھنے والے، طالعن کیا چڑھنے والے؟ بھائی کچھ تو لگاؤ نا، یا طالعن جبلن، اے پہاڑ پر چڑھنے والے، سمجھ تو آئی بات کی، ٹھیک ہے۔ تو لہذا جبلن لگانا پڑتا ہے ساتھ، اس لیے ان کو مشابہ مضاف کہتے ہیں۔ نکرہ غیر معینہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی نکرے کو نہ معین نہ کریں۔ مثلا ایک بندہ اندھا ہو، روڈ پہ کھڑا ہو اور وہ کہتا ہے کہ کسی کو آواز دے رہا ہے، یا رجلن خذ بیدی، اے آدمی میرے ہاتھ کو پکڑو، اس کی کوئی خاص معین تو کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسے کہتے ہیں نکرہ غیر معینہ، جو وہ معین نہیں کرتا، اندھے کا قول یا رجلن خذ بیدی، 3 جگہوں کے اوپر منادا منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کون سی جی 3 جگہیں؟ منادا مضاف 1، مشابہ مضاف 2، نکرہ غیر معینہ 3، اس جگہ کے اوپر منادا منصوب ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ ایسی ہے، وہ کیا ہے جی؟ جب منادا مفرد معرفہ ہو، منادا مفرد معرفہ ہو تو اس وقت جو ہے نا رفع کی حالت پر مبنی ہوتا ہے۔ منادا ہے، مفرد ہے، تو یہ کس حالت پر مبنی ہوتا ہے؟ رفع کی حالت پر مبنی ہوتا ہے۔ جیسے جی مثال آئے گی، یا زیدو، یا زیدان، یا مسلمون، منادا مفرد معرفہ ہے۔ ایک سوال جی، سوال یہ ہے کہ تم لوگ کہہ رہے ہو مفرد معرفہ، مثالوں میں یا زیدو، یہ تو قبول ہو گئی بات، ٹھیک ہے نا، یا زیدو مفرد ہے اور معرفہ ہے۔ آگے کہہ رہے ہو یا زیدان نے، یہ تو تثنیہ ہے۔ آگے کہہ رہے ہو یا مسلمون، یہ جمع ہے، تو مفرد کہہ رہے ہو اور ادھر سے آگے جو ہے نا تم تثنیہ جمع کی مثالیں دے رہے ہو۔ یہ سمجھ میں بات نہیں آئی ہمارے، سمجھا کے جانا، توجہ فرمائیں۔ یہاں جو مفرد ہے، مفرد ایک دن پہلے عرض کیا تھا ابتدا میں، مفرد کبھی تثنیہ جمع کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ مفرد ہے یعنی تثنیہ جمع نہیں ہے، مفرد ہے 2، مفرد ہے یعنی جملہ نہیں ہے 3، مفرد ہے یعنی مضاف اور مشابہ مضاف نہیں ہے۔ یہ نحو میں الگ الگ جگہ پہ مفرد کا استعمال ہے۔ اس جگہ کے اوپر مراد یہ مفرد ہے
یعنی مضاف نہیں ہے، مشابہ مضاف نہیں ہے، تو پس کیا مطلب؟ یعنی یہ مفرد بھی ہو نا تو ممکن ہے مفرد بھی ہو تثنیہ جمع بھی ہو، اس مفرد کو تثنیہ جمع شامل ہے، مفرد بھی ہو تثنیہ جمع بھی ہو، کیونکہ یہ مفرد کس کے مقابلے میں ہے؟ تثنیہ جمع کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ مفرد مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں ہے۔ امیدوار ہوں کہ مطلب حل ہو گیا ہوگا۔ عبارت پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا نفی جنس، جو اسم جنس کی صفت کی نفی کرتا ہے، یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے۔ مبتدا کو اس کا اسم اور خبر کو اس کی خبر کہتے ہیں۔ اس لا کا اسم اکثر نکرہ مضاف ہوتا ہے، اس صورت میں منصوب ہوگا، جیسے جی لا غلام رجل ظریف فی الدار۔ محل شاہد کیا ہے جی؟ محل شاہد یہ لا نفی جنس ہے، اس کا اسم جو ہے غلام نکرہ ہے اور مضاف ہوا ہے، لا غلام رجل ظریف فی الدار۔ مرد کا ظریف و تب غلام گھر میں نہیں ہے۔ اگر اس لا کا اسم نکرہ مفرد ہو تو فتح پر مبنی ہوگا، نکرہ مفرد، جیسے لا رجل فی الدار ہے، رجل کیا ہے؟ نکرہ مفرد ہے، فتح پر مبنی لا رجل پڑھا ہے، صحیح ہے۔ اور اگر لا کے بعد معرفہ آ رہا ہو تو ایک اور لا معرفہ کے ساتھ لانا ضروری ہے، اور یہ لا عمل نہیں کرتا، اس لا کو ملغا کہتے ہیں، اور یہ معرفہ مرفوع ہوگا ابتدا یعنی مبتدا ہونے کی وجہ سے، جیسے لا زید عندی ولا عمر، نہ زید میرے پاس ہے نہ عمر۔ اور اگر اس لا کے بعد نکرہ مفرد ہو، چوتھی صورت ہے، اور اس کے بعد پھر نکرہ مقرر آ رہا ہو تو اس کو پڑھنے کے 5 طریقے ہیں۔ توجہ کرنا عزیزو، یہ جو ہم شیطان کو بھگانے کے لیے پڑھتے رہتے ہیں نا، وہ کلمہ 5 طریقے سے بے شک کہنا، اگر صاحب یہ ایک نہیں ہے، 5 طریقوں سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اور کیوں پڑھا جا سکتا ہے وہ انشاءاللہ تھوڑا بڑی کتابوں میں نا اس کی بھی وجوہات ہیں، لیکن اگر ساری چیزیں ادھر ہی بیان کر دی جائیں تو باقی کتابوں کا پھر پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور ابتدا میں ہی ہمارے سروں میں بوجھ پڑ جائے زیادہ نہیں، فعلاً یہ یاد کرنا ہے، اور انشاءاللہ بعد والی جو کتابیں ان میں ان کی وجہ بھی ہے کہ یہاں پڑھا تو کیوں پڑھا، کیوں کو فعلاً چھوڑ کے میں 5 اعراب بتا رہا ہوں یہاں 5 طریقے جی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا کے بعد کیا ہے بلا؟ لا کا اسم نہیں کہا، لا کے بعد نکرہ مفرد ہو، لا حول نکرہ مفرد ہے، اور پھر نکرہ آ جائے قوتا ولا قوتا، نکرہ ہے اور پھر نکرہ کا تکرار ہے، 5 صورتیں ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، 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 لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 5 طریقوں سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ حروف ندا جی، یعنی وہ حروف جن کے ساتھ کسی کو پکار کر متوجہ کیا جائے، پکارا جائے، ندا دی جائے۔ حروف ندا 5 ہیں، یا، ایا، حیا، اے، حمزہ مفتوحہ، جیسے یا زیدو وغیرہ، حمزہ مفتوحہ، اے اور ای یہ منادہ قریب کے لیے ہیں، اور ایا حیا یہ منادہ بعید کے لیے ہیں، یا قریب اور بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ حروف منادہ مضاف کو نسب دیتے ہیں، جیسے یا عبد اللہ، عزیزو اس پہ رکھے مثال ہماری، یا عبد اللہ، منادہ ہمارا عبد مضاف ہو رہا ہے اللہ کی طرف، یا تو منادہ کو کیا دی اس یا نے؟ نسب دیے، یا عبد اللہ، عبد مضاف ہے نا اللہ کی طرف، اللہ کے بندے، تو یا عبد اللہ ہے پڑھنا ہے۔ اور مشابہ مضاف کو بھی نسب دیتے ہیں، جیسے یا طالعن، جب لن تو طالعن پڑھا ہے، یا طالعن مشابہ مضاف ہے، اے پہاڑ پر چڑھنے والے۔ مشابہ مضاف ایسے اسم کو کہتے ہیں جس کے معنی بغیر دوسرے اسم کو ملائے سمجھ نہ آئیں، دوسرے کو ملائیں تو سمجھ آئیں۔ اور نکرہ غیر معین کو بھی نسب دیتے ہیں، جیسے کوئی نبینہ کسی کو ندا دے، یا رجلن خذ بیدی، اے آدمی میرا ہاتھ پکڑ، منادہ مفرد معرفہ، چوتھی صورت یہ بن گئی نا۔
رفع کی حالت پر مبنی ہوتا ہے، جیسے یا زیدو، یا زیدان، یا زیدو ہے مفرد ہے اور مبنی بار رفع ہے، دو پڑھا ہے، دو، یا زیدان، ٹھیک ہے۔ ممکن ہے اس کا کہیں کہ اس کا رفع کہاں گیا جی، اس کی تو دو کی پیش نظر آ رہی ہے، پیش ہے بھائی، رفع ہے، یہ زیدان ہے، زیدان کا ہم نے اعراب نہیں پڑھا تثنیہ کا شروع میں، تثنیہ کی رفعی حالت الف کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس کا رفع الف کے ساتھ ہے، یہ نہیں ضروری اسی ایک پیش کو دیکھنا ہے، نہیں یہاں اللہ، یہاں اس رفع پیش کی جگہ پہ الف ہے۔ یا مسلمون، اس کا رفع کس کے ساتھ ہے جی، جمع مذکر سالم کا رفع کس کے ساتھ ہوتا ہے، واؤ کے ساتھ، تو لہذا یہ جو کہا نا رفع کی حالت پر مبنی ہے، تو یہ تینوں کی حالت نا میرے عزیزو رفع ہی ہے، زید کا پیش کے ساتھ آ گیا، تثنیہ کا الف کے ساتھ ہے، مسلمون کا واؤ کے ساتھ رفع ہے، یعنی ہے یہ رفع ہی۔ یا موسیٰ، ٹھیک ہے، تو یہاں وہ رفع کہاں گیا، تقدیری، یہاں تقدیری کہنا ہے ہم نے۔ یا قاضیو، تو وہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال، زیدان اور مسلمون مفرد نہیں بلکہ تثنیہ اور جمع ہے، پھر یہ مفرد مرفوع کے اعراب میں کیسے درج ہیں؟ جواب، یہاں مفرد سے مراد یہ ہے کہ مضاف اور مشابہ مضاف اور نکرہ غیر معین نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔